عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے تجارت کے بھی آداب بتائے ہیں، اخلاق بتایا ہے۔ تاجر، پیغمبر خود تجارت کرتے تھے، سب کے ذہنوں میں ہے نا، پیغمبر اسلام خود تجارت کرتے تھے، مال تجارت لے کے جاتے تھے اپنے پہلے چچا کے ساتھ، پھر بعد میں جناب خدیجہ نے دعوت دی، آپ مال تجارت لے کے گئے۔ زندگی بھر پیغمبر اسلام نے بچپنے کے اندر 7 سال بکریاں بھی چرائی ہیں اور برس ہا برس تجارت کی ہے، بزنس کیا۔ تو اب ایک مرتبہ کہا آداب تجارت سن لو، اگر میرا کوئی بھی مسلمان ماننے والا، پیغمبر نے فرمایا، تجارت کرنا چاہتا ہے، بزنس کرنا چاہتا ہے، دکان کھولتا ہے، کچھ بھی تجارت کا کام کرتا ہے، تو اس کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول، لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے۔ نہیں پہنچا سکا بات۔ حبیب خدا نے فرمایا جو بھی مسلمان تجارت کرنا چاہتا ہے وہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے۔ وہ سارے مسلمان پیغمبر کو بڑے قریب سے جانتے تھے، ان میں سے کسی نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو خود ہی ان پڑھ ہیں، ہم کیوں پڑھنا لکھنا سیکھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے جو دنیا کو سکھانے آیا ہو، دنیا کو پڑھانے آیا ہو، وہ خود ان پڑھ نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی؟ توجہ ہے عزیزان گرامی۔ تو سرور کائنات نے تجارت کے 3 اصول بتائے ہیں، میرے تمام کے تمام بھائی، میرے بچے سب اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں، کبھی بھی ان کی مخالفت نہ کریں۔ کا پہلا اصول، جو بھی بزنس میں جانا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے۔ دوسرا، فقہ، حلال و حرام کے قانون ضرور سیکھے۔ جتنے مسلمان نے سیکھے کون کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، تاکہ جب تجارت کریں تو کبھی کسی ناجائز کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ کا تیسرا اصول، حساب کتاب ضرور سیکھیں، جسے آپ لوگ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ دنیا کا آج کوئی کاروبار بزنس چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹنٹ نہ ہو۔ دنیا نے بعد میں سیکھا، اللہ کا بھیجا ہوا دین ایسا ہوتا ہے کہ پیشوا آنے والے اصولوں کو پہلے طے کر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات دنیا کو بتا گئے ہیں کہ اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو اکاؤنٹ سیکھنا ضروری ہے، حساب کتاب ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پہلے نفع نقصان پتہ چل جائے گا، نفع ہوا ہے، منافع ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، بھئی یہ تجارت صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ دوسرا، اپنا فریضہ پتہ چل جائے گا، اگر مجھے کچھ بچت ہوئی ہے تو کہیں خمس یا زکوٰۃ تو واجب نہیں ہو گیا۔ جو خمس و زکوٰۃ سیکھتا جائے گا وہ غریبوں کا حق دینا سیکھتا چلا جائے گا۔ جب امیر المومنین سے کہا کہ یا مولا یا علی، یہ دنیا کے اندر فاقے والے بہت نظر آتے ہیں، مولا نے کہا اگر کہیں پہ بھی کسی کو فاقہ کرتا دیکھو نا کہ کھانا نہیں کھا رہا، فاقے سے ہے، تو سمجھ لو کہ کسی امیر نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ فاقے علامت ہے کہ لوگ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے ہیں۔ اگر لوگ خمس و زکوٰۃ دیتے رہتے، خیرات کرتے رہتے، تو عزیزان گرامی دنیا کے اندر فقر و فاقہ نہ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں اگر 2 چیزیں رائج ہو گئی ہوتی دنیا کے اندر، 2 چیزیں اگر بعض لوگوں نے نہ روکی ہوتی، 2 چیزیں، تو دنیا میں کوئی فقیر نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی حرام سے پیدا ہوتا دنیا کے اندر۔ مولا فرماتے ہیں ایک، خمس کا نظام اگر کسی نے نہ روکا ہوتا دنیا میں فقیر نہ ہوتا۔ میں نے نام نہیں لیا، آپ حضرات گھبرا گئے ہیں۔ تو مولا نے کہا جن لوگوں نے خمس کو بین کیا، اس کو منع کر دیا، اگر وہ نہ روکتے تو دنیا کے اندر کوئی فقیر نہ ہوتا، کیونکہ آدھا حصہ امام کا ہے اور امام کا حصہ تمام کے تمام غیر سادات مستحق مومنین کے لیے ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ نکاح موقت ہے کہ اگر کوئی بھی دنیا کے اندر کبھی گناہ نہ کرتا، بدکاری نہ کرتا، کہ اگر اس کو رائج ہونے دیا گیا ہوتا، مولا فرماتے ہیں کہ نکاح دائم ہے، موقت ہے، بس تفصیل سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں۔ تو مولا نے فرمایا یہ موقت نکاح کو اگر حرام قرار نہ دیا گیا ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ نہ کرتا، حرام کاری نہ کرتا۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو جانے کے لیے، یہ آداب ہیں، تجارت کے بھی آداب ہیں۔